جیلی میڈیا میں ایک بار پھر سب کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی اہم موضوع پہ بات کریں گے جو کہ مسیحی عقیدے اور مسیحی ایمان کا ایک بنیادی جزو یا عنصر ہے، اور وہ ہے عقیدہ تثلیث۔ جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ مسیحیت کا بنیادی عقیدہ، مذہب کا جو ستون ہے، وہ تثلیث کے نظریے یا عقیدے پر مبنی ہے۔ لیکن مسیحی عقیدے یا ایمان کا یہی نظریہ یعنی عقیدہ تثلیث ہی سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ آج ہم غور کریں گے کہ عقیدہ تثلیث دراصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اور اس پہ جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں ان کا ہم جائزہ لیں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بات جاننا ضروری ہے کہ تثلیث، جسے انگلش میں ٹرینٹی کہا جاتا ہے، یہ لاطینی زبان کے لفظ ٹرائنس سے ماخوذ ہے، اور اگر ہم اس کو دیکھیں ٹرائنس اور ٹرینٹی کا آپس میں کیا تعلق ہے، تو ٹرینٹی ٹرائی کا مطلب تین، ٹرائنس یعنی تین، اور یونیٹاس یعنی کہ تینوں کا ایک جا، یکجا یا اتحاد ہونا۔ تو ٹرینٹی کا مطلب کیا ٹھہرا؟ ٹرائی یعنی کہ تین، اور نیٹی یعنی کہ یونیٹاس سے ماخوذ، تو گویا کہ ٹرینٹی کا مطلب لاطینی زبان میں یہ ٹھہرا کہ تین گنا یا تھری فولڈ، یا سے پہلوی یعنی کہ تین پہلوؤں والا، یا تین ڈائمینشن والا، یا یوں کہہ سکتے ہیں کہ تین کا یکجا اتحاد یا یکجا ہونا۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں بنتا کہ ٹرینٹی کا مطلب تین خدا ہیں، جیسے لفظ ٹرینٹی سے ہی واضح ہے، ٹرائی یعنی کہ تین، اور یونٹی یعنی کہ تین کا یکجا ہونا، اتحاد ہونا، متحد ہونا، اکٹھے ہونا۔ گویا ٹرینٹی کا مطلب یہ ٹھہرا کہ تین لیکن ایک ہی وجود میں، یا ایک وجود لیکن اس کے تین مختلف پہلو۔ انگلش میں اسے سمجھنا اور زیادہ آسان ہے، جسے یوں کہا جاتا ہے کہ ٹرینٹی مینس ون بینگ بٹ ان تھری پرسنس، یعنی کہ ایک بینگ، ایک وجود، لیکن اس کے تین مختلف روپ یا تین مختلف مظہر یا تین مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کرنا یا اظہار ہونا۔ لہٰذا شروع سے ہی یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ مسیحی تین مختلف خداؤں کو نہیں مانتے۔ اب دیکھیے کہ مسیحیت کو یہودیت اور اسلام کے ساتھ ابراہیمی مذہب مانا یا تصور کیا جاتا ہے، اور ابراہیمی مذہب یا مذاہب تینوں کے مونوتھیسٹک عقیدے پر مبنی ہے۔ لہٰذا اگر مسیحیت بھی ابراہیمی مذہب ہونے کے ناطے سے مونوتھیسٹک ریلیجن ہے، تو پھر مونوتھیسٹک یعنی کہ ایک خدا کو ماننے والا مذہب ہونے کی وجہ سے مسیحی تین خداؤں کو کیسے مان سکتے ہیں، یا پھر مسیحیت میں تین خداؤں کا تصور کیسے ہو سکتا ہے۔ تو آئیے آج ہم ذرا ٹرینٹی کے حوالے سے اس پہ اٹھائے جانے والے مختلف اعتراضات کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ ہم ان کو کیسے ایڈریس کر سکتے ہیں۔ جب ٹرینٹی کی بات آتی ہے تو سب سے زیادہ اس پہ اعتراض خدا یسوع مسیح کی ذات اقدس کے حوالے سے اٹھائے جاتے ہیں، اور آج ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ خدا یسوع مسیح کا ٹرینٹی میں کیا مقام ہے، اور انہیں ہم ٹرینٹی کے دوسرے رکن کے طور پر کیسے دیکھتے ہیں اور کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ میں شروع میں ہی بتانا چاہتا ہوں کہ ٹرینٹی ایک ایسا موضوع ہے کہ جسے سمجھنا بہت مشکل ہے، اور اسے سمجھانا اس سے بھی مشکل ہے۔ اس لیے اس سے پہلے کہ ٹرینٹی کو ڈسمس کر دیا جائے، اس کو سمجھنے کے لیے انسان کو اپنے دل و دماغ کو بڑے وسعت سے کھولنا، اور اس کو سمجھنے کے لیے ذہنی طور پر اور دلی طور پر تیار ہونا ضروری ہے۔ جہاں تک خدا یسوع المسیح کا ٹرینٹی میں مقام ہے، تو ٹرینٹی یا عقیدہ تثلیث میں خدا یسوع المسیح کے خدا ہونے، خدا کے برابر ہونے، یا خدا کے بیٹے ہونے کی بحث کو بھی جنم ملتا ہے۔ یعنی خداوند یسوع مسیح کو خدا یا خدا کا بیٹا ماننے کو چونکہ یہودیوں کے نزدیک اور اسلام میں بھی ایسا دعویٰ کرنا کفر اور شرک مانا جاتا ہے یا تصور کیا جاتا ہے، اس لیے ٹرینٹی کو ایک بہت بڑی بدعت اور گمراہی مانا جاتا ہے۔ ٹرینٹی یعنی تثلیث پر سب سے پہلا اعتراض تو یہ اٹھایا جاتا ہے کہ لفظ ٹرینٹی یا تثلیث بائبل مقدس میں تو پایا ہی نہیں جاتا، تو پھر مسیحی لوگ اس پہ کیسے ایمان رکھتے ہیں؟ تو سب سے پہلے تو اس کا یہ سمپل سا جواب ہے کہ لفظ
ٹرینٹی بائبل میں یقیناً نہیں پایا جاتا، لیکن بائبل مقدس میں خاص طور پر نئے عہد نامے میں ٹرینٹی کا تصور واضح طور پر پایا جاتا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ لفظ ٹرینٹی بائبل مقدس میں پایا جائے بحیثیت ایک لفظ کے، کیونکہ یہاں لفظ کا معاملہ نہیں بلکہ تصور کا عقیدے کا ہے، اور ہمیں سب سے پہلے یہ واضح طور پر ٹرینٹی کے تینوں اقنوم یا اقانیم جو ہیں، خدا باپ، بیٹا اور پاک روح کا تصور یعنی کہ تثلیث کا تصور متی کی انجیل 28 باب کی 19 آیت میں ملتا ہے، جہاں خدا یسوع المسیح اپنے شاگردوں پہ اپنے آسمان پر اٹھائے جانے سے پہلے ان پر واضح کرتے ہیں کہ ان کا اب مشن کیا ہے، جسے دا گریٹ کمیشن بھی کہا جاتا ہے۔ خدا یسوع المسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ پس تم جا کر پوری دنیا میں کلام کی منادی کرو اور انہیں باپ، بیٹے اور پاک روح کے نام سے بپتسمہ دو۔ اب اس میں ایک بہت ضروری چیز ہے، باپ، بیٹے اور پاک روح کے ناموں سے نہیں بلکہ نام سے۔ تو یہاں بھی 3 in 1 کا تصور واضح طور پر ملتا ہے، تثلیث کا تصور بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ ناموں سے نہیں کہا گیا، یعنی کہ یہ نہیں کہ وہ 3 مختلف خدا ہے، بلکہ ایک ہی خدا کے 3 مظہر یا روپ یا کانشسنس بھی اسے کہا جاتا ہے کہ 3 موڈس آف کانشسنس۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا باپ، بیٹے اور پاک روح کا تصور، تثلیث کا تصور ہمیں واضح طور پر خدا یسوع مسیح کے اپنے الفاظ میں ملتا ہے۔ اس کے علاوہ پولس رسول کے لکھے ہوئے دوسرے کرنتھیوں کے 13 باب کی 14ویں آیت میں بھی پولس رسول فرماتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کا فضل اور خدا کی محبت اور پاک روح کی شراکت تمہارے ساتھ ہوتی رہے۔ یہاں بھی تینوں خدا باپ، بیٹے اور پاک روح کا اکٹھے ایک ہی جگہ پہ ذکر ملتا ہے، جو کہ تثلیث کی ایک نمائندہ مثال ہے۔ اب اعتراض اٹھانے والوں سے یہ سوال بھی بنتا ہے کہ لفظ بائبل بھی بائبل میں کہیں نہیں پایا جاتا، لیکن پھر بھی بائبل مقدس مسیحیوں کی مقدس کتاب ہے اور اس پہ ان کا ایمان ہے، لیکن کہیں بھی بائبل مقدس، بائبل لفظ بائبل میں نہیں پایا جاتا۔ تو یہ بڑا عجیب سا اعتراض بنتا ہے کہ ٹرینٹی بائبل میں لفظ نہیں ہے تو پھر اسے کیوں مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ لفظ انکارنیشن جو خدا یسوع مسیح کے یعنی کہ خدا کے کلام کے مجسم ہونے کا تصور ہے یا عقیدہ ہے، انکارنیشن، تجسم، وہ لفظ بھی بائبل میں نہیں پایا جاتا، لیکن یوحنا کی انجیل کے پہلے باب کی پہلی آیت میں ہمیں یہ تصور یا عقیدہ بھی واضح طور پر نظر آتا ہے کہ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام مجسم ہوا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا کہ خدا کے اکلوتے بیٹے کا۔ یہاں بھی انکارنیشن کا تصور تو واضح طور پر موجود ہے، لیکن انکارنیشن لفظ انگلش بائبل میں بھی یہاں استعمال نہیں ہوا، تو لہٰذا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ لفظ ٹرینٹی خدا کے جو 3 مظہر ہیں، جو روپ ہیں، ان کو جس طرح سے پیش کیا گیا ہے، اس تصور کو جو نام دیا گیا، اس عقیدے کو جو نام دیا گیا، وہ عقیدہ یا تصور بنام ٹرینٹی یا تثلیث ٹھہرا۔ تو گویا خدا پاک، روح اور بیٹے کے یکتا اور یگانہ رشتے کو جو نام دیا گیا وہ ہے ٹرینٹی، یا جو ٹرم اختراع کی گئی، وضع کی گئی، وہ ہے ٹرینٹی یعنی تثلیث۔ جیسے کہ پہلے واضح کیا گیا کہ یہ لاطینی لفظ ٹرائنس اور ٹرینیٹاس سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے 3 کا یکجا ہونا یا سے پہلوی ہونا، یعنی کہ 3 پہلوؤں یا 3 ڈائمینشنز میں ہونا، یا 3 طرح سے اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے تصور کو ٹرینٹی مانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ تثلیث کا تصور جو ہے مسیحیوں نے خود اختراع کیا، خود بنا لیا، گھڑ لیا، اور یہ نائسین کونسل میں 325 AD میں اس کو سب سے پہلے وضع کیا گیا۔ نائسین کونسل میں کیا ہوا اور اس میں ٹرینٹی پر کیا بحث ہوئی اور اس پہ کیا جرا کی گئی، اس کے اوپر ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ تو اس کے بعد اعتراض کیا جاتا ہے کہ ٹرینٹی نئے عہد نامے کی بنیاد پر مسیحیوں نے ایک ٹرم ایجاد کی یا ایک عقیدے کا تصور ایجاد کر لیا، لیکن اس کا تصور پرانے عہد نامہ میں بالکل نہیں پایا جاتا، یعنی کہ توریت اور نبیوں کے صحیفے جو پرانے عہد نامہ میں ہیں اس میں تو تثلیث کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو آئیے ہم اس پہ بھی ذرا غور کرتے ہیں اور اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پیدائش 1 باب پہلا باب اور اس کی پہلی آیت میں یوں لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ دوسری آیت میں لکھا ہے کہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ دوسرے باب کی چوتھی آیت میں لکھا ہے خداوند خدا نے زمین و آسمان کو بنایا۔ خداوند سے مراد نئے عہد نامے میں بارہا خداوند یسوع مسیح کے لیے
استعمال ہوا ہے، بلکہ مسیحی عقیدے میں تو خداوند یسوع المسیح ہی کہا جاتا ہے۔ نئے عہد نامے میں یسوع مسیح کو خداوند کے نام یا لقب کے ساتھ جوڑ کر ہی پکارا جاتا، اور آج بھی خداوند یسوع المسیح کے لقب یا نام سے ہی پہچانا جاتا ہے۔ نئے عہد نامے میں بارہا پرانے عہد نامے میں لفظ یہوہ کے علاوہ خداوند بھی بار بار استعمال ہوتا آیا ہے۔ اب اگر پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت کو دیکھا جائے، خدا نے ابتدا میں، تو یہ لفظ خدا عبرانی زبان میں ایلوہیم طور پر استعمال ہوا ہے۔ اس کا ترجمہ خدا اردو میں کیا گیا ہے، انگلش میں God created heaven and earth، لیکن ایلوہیم پلورل کے تصور میں پایا جاتا ہے، سنگولر کے تصور میں نہیں پایا جاتا۔ آئی ایم عبرانی میں جب آئی ایم کسی لفظ کے ساتھ لگتا ہے تو وہ اس کو اس کی پلورل فارم دے دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سنگولر فارم میں عبرانی میں ایل ایڈونائے وغیرہ الفاظ کا بھی استعمال ہوا ہے۔ ایوب نبی کے صحیفے کے 9 باب کی 2 آیت میں بھی عبرانی زبان میں یہاں بھی خدا کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا وہ ایلوہیم، جو کہ اپنی پلورل سینس رکھتا ہے، سنگولر سینس نہیں رکھتا۔ اب خاص طور پہ یہودی علماء جب ان سے یہ بات کی جائے تو وہ اس کی یہ تشریح کرتے ہیں کہ ایلوہیم بائبل مقدس میں خدا کے لیے رائل پلورل کے طور پر استعمال ہوا ہے، جیسے بادشاہ لوگ اپنے لیے کہتے ہیں ہم، تو اس تصور میں ہم پلورل سینس میں استعمال ہوا ہے۔ لیکن اس میں ایک اور پرابلم سامنے آتا ہے کہ اگر یہ رائل وی کے طور پر استعمال ہوا ہے تو پھر ہمیں پیدائش ہی کی کتاب میں 3 باب کی 22ویں آیت میں یہاں ایک ایشو سامنے آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا۔ اب یہاں ہم میں سے ایک کی مانند، یہاں واضح طور پر رائل پلورل کا استعمال بنتا دکھائی نہیں دیتا، بلکہ یہاں واضح طور پر ایک سے زیادہ اینٹیٹیز کا تصور نظر آتا ہے۔ اگر ہم اس کو رائل پلورل کے طور پر استعمال کرتے تو وہ یوں بنتا، اور دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہماری طرح بن گیا ہے۔ اگر ہماری طرح استعمال ہوتا تو پھر ہم اس کو رائل پلورل کے طور پر ایکسیپٹ کر سکتے تھے، لیکن یہاں ہے اور انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند بن گیا، تو اس سے واضح ہوتا ہے کہ یہاں ایک نہیں بلکہ ایک میں یکجا کوئی اور ہستی یا ہستیاں بھی موجود ہیں یا ان کا تصور موجود ہے۔ اس کے علاوہ خاص طور پر یہودی علماء کی طرف سے جو بہت بڑا اس کا جو آفینس مسیحیت پر کیا جاتا ہے، اور وہ ہے استثنا کی کتاب یا صحیفہ کے 6 باب کی 4 آیت میں، جو کہ توریت یا یہودی مذہب میں خاص طور پر ایک بہت ہی اہم مقام رکھتا ہے، اور وہ ہے شمع۔ یہودیوں کی اذان میں شمع کا استعمال بہت اہمیت رکھتا ہے، بلکہ اس کا آغاز بھی شمع سے ہی ہوتا ہے، یعنی شمع اسرائیل۔ اسے یوں پڑھا جاتا ہے، شمع یزرائیل ایڈونائے الہینو ایڈونائے احد۔ اب یہاں لفظ احد پہ خاص طور پر زور دیا جاتا ہے۔ اس کا ترجمہ اردو میں یوں کیا جاتا ہے، سن اے اسرائیل، خداوند ہمارا خدا ایک ہی خداوند ہے۔ احد لفظ جو آخر میں استعمال ہوا ہے عبرانی زبان میں، اس کو بھی واحد کے طور پر نہیں لیا جا سکتا، کیونکہ یہاں احد کے معنی بھی پلورل میں لیے جاتے ہیں۔ اگر گنتی کی کتاب 13 باب 23 آیت میں دیکھا جائے تو جب وہ جاسوس جو بنی اسرائیل کی طرف سے گئے تھے اور واپسی پہ اپنے ساتھ بہت پھل لے کے آئے تھے، وہ انگوروں کے بڑے بڑے جو گچھے لے کے آئے تھے، وہ گچھا جو تھا، بنچ جو تھا، اس کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ احد ہے، یعنی کہ ایک انگور نہیں بلکہ انگوروں کا گچھا جس میں بہت زیادہ انگور تھے، لیکن ان کو پلورل کے طور پر سنگولر یونٹی میں لیا گیا اور انہیں استعمال کیا گیا احد۔ تو یہ احد کا جو تصور ہے، گو کہ یہاں یہودیوں کے مطابق یہ ایک یا واحد کے لیے استعمال ہو رہا ہے، لیکن اگر اس کے معنی کو دیکھا جائے تو احد کے معنی سنگولر کے نہیں بنتے ہیں بلکہ پلورل کے بنتے ہیں، بالکل اسی طرح سے جیسے ایلوہیم واحد نہیں بلکہ پلورل سینس میں استعمال ہوتا ہے۔ اب اگر یہودی ربیوں سے بات کی جائے، اور میری اکثر ان سے بات یہاں ہوتی رہتی ہے، تو وہ اس پہ قائم ہے کہ نہیں، یہ رائل پلورل ہے، لیکن جب ان سے پیدائش 3 باب 22 آیت کی بات کی جائے کہ ہم میں سے ایک کی مانند کا پھر کیا جواب ہے، تو پھر بھی وہ بس ضد ہیں کہ یہ بھی رائل پلورل کے لیے ہی ہے۔ اس کے بعد پھر زبور 110 جسے مسایانک سام بھی کہا جاتا ہے، مسیحیوں کے لیے زبور 110 مسایانک زبور ہونے کے ناطے سے بہت ہی اہم ہے، اور وہ دوبارہ ٹرینٹی کے لیے ایک بہت بڑا اہم نقطہ اور بیان بنتا ہے۔ اگر زبور 110 میں دیکھا جائے تو یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، انگلش بائبل میں لکھا ہے The Lord said to my Lord، اور کئی جگہ پہ یوں بھی ترجمہ کیا گیا ہے God
said to my Lord. اور کچھ تراجم میں اسے یہ بھی لکھا گیا ہے Jehovah said to my Lord. اب اگر یہاں دیکھا جائے تو یہاں واضح طور پر ٹرینٹی کے دو اکنوم نظر آتے ہیں، یہوہ اور یہوہ وہ نام ہے جو خدا کا پرسنل نیم مانا جاتا ہے، اور یہوہ کا مطلب بنتے ہیں، یہودی بھی اس کو مانتے ہیں، I am. بزرگ موسیٰ کو جب خدا نے کہا کہ تو جا کے فرعون سے کہنا کہ مجھے کس نے بھیجا ہے، تو کہنا کہ مجھے بھیجنے والے کا نام ہے I am، یعنی کہ یہوہ۔ اب یہاں یہوہ نے میرے خداوند سے کہا، اور خداوند وہ لفظ ہے جو خداوند یسوع مسیح کے لیے نئے عہد نامے میں بار بار، یا یہ ان کا لقب بنتا ہے یا خداوند کے ٹائٹل سے ان کو بار بار پکارا جاتا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ یہاں یہ تمام کا تمام زبور جو ہے یہ داؤد کے لیے ہے، یعنی کہ خدا نے میرے خداوند سے کہا، تو یہ جو خداوند ہے یہاں داؤد کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ لیکن اس میں سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ داؤد کی طرف اشارہ کرتا ہے تو پھر لکھنے والا بھی تو خود داؤد ہی ہے، اس نے یہ کیوں نہ لکھا کہ خدا نے مجھ سے کہا؟ اور خداوند یسوع مسیح نے بھی اس آیت کا حوالہ نئے عہد نامہ میں جب وہ یہودیوں سے بحث کر رہے تھے، انہوں نے بھی یہی کہا، داؤد نے ایسا کیوں کہا کہ خدا نے یا یہوہ نے میرے خداوند سے کہا؟ تو وہ اپنی ذات کی طرف اشارہ کر رہے تھے کہ داؤد کا خداوند بھی میں ہی ہوں۔ اس کے علاوہ خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر ٹرینٹی کے حوالے سے ایک اور سوال یا اعتراض اٹھایا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو بیگاٹن سن، اکلوتا بیٹا کیوں کہا گیا؟ کیونکہ خدا کا تو کوئی بیٹا ہو نہیں سکتا، خدا نے تو کسی کو نہ جنم دیا ہے اور نہ وہ کسی کا باپ ہے۔ یہاں سب سے بڑا جو پرابلم بنتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان ہونے کے ناطے سے ہم لوگ اکثر خدا باپ اور خدا بیٹے کے تصور کو جسمانی سینس میں لے لیتے ہیں، اور چونکہ جسمانی سینس میں لینے کے سبب سے اس بات کو سمجھنا اور ہی مشکل ہو جاتا ہے، بلکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اگر خدا اور خدا کا بیٹا ان کا آپس میں یہ رشتہ کیسے ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم اس رشتے کو انسانی تصور میں دیکھتے ہیں، انسان جیسے باپ اور بیٹا ہوتے ہیں جسمانی سینس میں، لیکن خدا کا اور خداوند یسوع مسیح کا جو خدا اور باپ اور خدا بیٹے کا تعلق بنتا ہے، یا بیگاٹن سن، لفظ بیگاٹن کا جو تصور بنتا ہے وہ فزیکل سینس میں نہیں بنتا، بیگاٹن کا تصور ریلیشنل سینس میں بنتا ہے، یعنی کہ خدا کا جو خداوند یسوع مسیح کے ساتھ خاص خصوصی مخصوص رشتہ ہے وہ روحانی رشتے کے سینس میں بنتا ہے، نہ کہ جسمانی سینس میں۔ اس بات کو ہم یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ پیدائش 22 باب میں جب اسحاق کے حوالے سے خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے کو لے، یہاں اگر دیکھا جائے تو اسحاق ابراہیم کا اکلوتا بیٹا نہیں تھا بلکہ اسماعیل تھا، لیکن وعدے کا فرزند اسحاق تھا، اور وہ وعدے کے فرزند یعنی کہ اس ریلیشن شپ، اس امپورٹنٹ ریلیشن شپ جو خدا نے مقرر کیا تھا ابراہیم اور اسحاق کے درمیان، وہ اسحاق پر پورا ہوتا تھا۔ یہاں دیکھا جائے تو پھر اکلوتا اسماعیل ہونے کے باوجود اکلوتا اسحاق کو کہا گیا کہ اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کی قربانی دے، تو یہ بھی تصور جو اکلوتے کا ہے ریلیشنل ہے نہ کہ فزیکل ہے، یعنی کہ ایک خاص رشتہ اکلوتا جس کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، اور وہ ضروری نہیں ہے کہ فزیکل سینس میں دیکھا جائے بلکہ ریلیشنل سینس میں، یعنی کہ امپورٹنس اس کی کیا ہے، اس رشتے کی سگنیفیکنس کیا ہے۔ اس کے بعد ہم روح پاک کی طرف جاتے ہیں کہ روح خدا کیسے ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ پیدائش کے پہلے باب کی پہلی چند آیات میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب خدا نے دنیا کو تخلیق کیا تو وہاں لکھا ہوا ہے کہ خدا کی روح پانیوں پر جنبش کرتی تھی، تو یہاں خدا کا روح ازل سے ہی خدا کے ساتھ موجود تھا۔ اب کچھ لوگ خدا کے روح کو یہاں خدا کا ایک فورس سمجھتے ہیں، لیکن زیادہ تر مسیحی فرقے خدا کے پاک روح کو خدا کے ٹرینٹی کے تصور میں ایک پرسن یا ایک پرسونا کے تصور میں سمجھتے ہیں۔ خدا کے پاک روح کے حوالے سے چونکہ بائبل مقدس میں خاص طور پہ نئے عہد نامے میں خدا یسوع مسیح کے بقول ایک بہت سخت انتباہ کیا گیا، وارننگ دی گئی ہے کہ خدا انسان کا ہر گناہ معاف کر دے گا، لیکن جو گناہ پاک روح کے خلاف ہوگا وہ معاف نہیں کیا جائے گا۔ لہٰذا جب پاک روح کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں بہت احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ ہمارے کچھ مسیحی فرقے پاک روح کو لے کر بہت ہی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں، اور میں یہاں اس پہ بہت زیادہ اپنے آپ کو محتاط رکھتے ہوئے اس پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر گاڈ ہیڈ میں پاک روح کو ایک پرسن کے طور پہ دیکھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ رومیو 8 باب کی 27 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ مائنڈ آف ہولی اسپرٹ، اور افسیوں 4 باب 30 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ مت کریں۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ پاک روح ایک اینٹی ہے، گاڈ ہیڈ کی تیسری اینٹی ہے، تیسرا مظہر ہے یا تیسرا روپ ہے جو خدا کے تصور میں یا ٹرینٹی کے تصور میں پایا جاتا ہے۔ پاک روح کے حوالے سے ایز اے پرسن یا
ٹرینٹی کے تیسرے اقنوم کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس میں بہت سے بائبل مقدس میں بہت سے حوالے ہیں جہاں پاک روح خدا کی گواہی دیتا ہے، پاک روح کلام کرتا ہے، پاک روح نصیحت کرتا ہے، پاک روح رہنمائی کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو پاک روح کا ایک اپنا کردار ہے، ایک اپنا پرسونا ہے، ایک اپنی اینٹی ہے جو گاڈ ہیڈ میں تیسرا رکن یا اقنوم بنتا ہے۔ لیکن یہاں پھر واضح کرنا ضروری ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاک روح ایک الگ خدا ہے، بلکہ خدا ہی کا ایک الگ روپ ہے، خدا ہی میں سے ایک الگ کانشسنس ہے، گاڈ ہیڈ کی تیسرے رکن یا اقنوم کی حیثیت سے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کے حوالے سے جب تثلیث کی بات آتی ہے تو یہ اعتراض بھی کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند یسوع مسیح خدا بھی ہیں اور بیٹا بھی ہیں۔ اس میں سب سے جو مشکل بات یہ سمجھنی ہوتی ہے کہ خدا باپ نے یعنی خدا نے انسانوں پر اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کے روپ میں ظاہر کیا۔ جسمانی سینس میں وہ خدا کے بیٹے نہیں ٹھہرتے بلکہ روحانی سینس میں خدا نے اپنے آپ کو انسانی روپ میں خداوند یسوع مسیح کے روپ میں انسانوں پر جب ظاہر کیا تو وہ خدا کے بیٹے ٹھہرے، اس قدرت کے باعث جس قدرت سے وہ انسانی روپ میں ماں مریم مقدسہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ یعنی انسانی لباتا میں وہ چلتے پھرتے انسان تھے لیکن تھے خدا کا پرتو اور خدا ہی کا روح، یعنی خدا نے انسان پر خود کو خداوند یسوع مسیح کے روپ میں ظاہر کیا۔ خداوند یسوع مسیح کا ایک نام ایمانویل بھی ہے جو کہ پاک کلام میں پایا جاتا ہے، یوسیہ نبی کے صحیفے میں بھی اور انجیلوں میں بھی، اور ایمانویل کے معنی بھی خدا ہمارے ساتھ، یعنی خداوند یسوع مسیح خدا ہمارے ساتھ انسانی روپ میں بن کر آئے۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرینٹی میں اگر خداوند یسوع مسیح خدا کے برابر ہیں، وہ بھی خدا کی حیثیت سے ہیں، تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ خدا باپ مجھ سے بڑا ہے؟ ٹرینٹی کو سمجھنے کے لیے یہ بڑا ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ خداوند یسوع مسیح خدا باپ اور پاک روح ایسنس میں، اپنے ایسنس میں تو ایک ہیں، لیکن ان کے دنیا پر انسانوں پر جس طرح سے وہ اشکارا کیے گئے وہ تین مظہر ہیں، تین اظہار ہیں، تین روپ ہیں اور تین طرح کی مینیفیسٹیشن ہیں۔ لہٰذا جب خداوند یسوع مسیح دنیا میں بحیثیت انسان تھے تو انہوں نے کہا کہ خدا باپ مجھ سے بڑا ہے، کیونکہ اس وقت وہ بحیثیت انسان بات کر رہے تھے، بحیثیت خدا باپ بات نہیں کر رہے تھے، وہ خود کو خدا نہیں منوا رہے تھے بلکہ بحیثیت انسان وہ خدا کی تمجید کر رہے تھے، یہ ظاہر کر رہے تھے، یہ ثابت کر رہے تھے کہ انسان ہوتے ہوئے وہ یہاں خدا سے کمتر حیثیت میں ہیں، لیکن جہاں سے وہ آئے ہیں خدا کی طرف سے وہ خدا کے برابر تھے اور ہیں۔ اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں لکھا ہے کہ وہ آسمان پر جب اٹھائے گئے تو خدا کے داہنے ہاتھ جا کر بیٹھے۔ اس پر اگر ہم مزید غور کریں تو فلپیوں کے خط کے دوسرے باب کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ اگرچہ خداوند یسوع مسیح خدا کی صورت پر تھے اور خدا کے برابر تھے، لیکن انہوں نے خدا کے برابر ہونے کے اپنے رتبے کو قبضے کی چیز نہ سمجھا بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا۔ یہی بات آگے ایک اور سوال کو جنم دیتی ہے جو ٹرینٹی کے مخالف یا مسیحیت کے مخالف سوال اٹھاتے ہیں کہ اگر خداوند یسوع مسیح ٹرینٹی کا ہی برابر کے حصے دار ہیں، خدا کے ساتھ، خدا کے پاک روح کے ساتھ، تو پھر انہوں نے یہ کیوں کہا کہ ان کی جو آمد ثانی ہے، ان کے جو دوبارہ دنیا میں آنے کا وقت ہے وہ انہیں معلوم نہیں ہے؟ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ نئے عہد نامے میں جب خداوند یسوع مسیح سے شاگردوں نے پوچھا کہ ان کے واپس دوبارہ آنے کی گھڑی کب ہوگی یا وہ وقت کب ہوگا، تو خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ نہ تو فرشتے اور نہ ہی ابن آدم اس گھڑی یا اس وقت سے واقف ہے یا اسے جانتا ہے۔ اب یہاں اس بات کو لے کر خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر بہت بڑا سوال اٹھایا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا جو کہ اومنی پریزنٹ ہے، جو ہر جگہ موجود ہے، اومنیشنٹ ہے، سب کچھ جانتا ہے اور اومنیپٹنٹ ہے اور ہر طرح سے قادر مطلق ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ خداوند یسوع مسیح جو کہ تثلیث کے ایک رکن ہے انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ دوبارہ اس دنیا میں کب آئیں گے؟ یہاں اس کا جواب ہمیں دیکھنے کے لیے دیکھنا پڑے گا عبرانیوں کا خط 2 باب کی 9 آیت۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو فرشتوں سے کچھ کم کیا گیا، یعنی کہ ان کو فرشتوں سے بھی کچھ کم ہی کر دیا گیا، اور جیسے کہ ہم نے فلپیوں میں دیکھا ہے 2 باب کی 6 آیت میں کہ اگرچہ وہ خدا کی صورت میں تھے لیکن انہوں نے خدا کے برابر ہونے کے اپنے حق کو اس سے وہ دستبردار ہو گئے اور خالی کر دیا اپنی اس الوہیت سے، ڈیوینٹی سے۔
اور انسانی روپ اختیار کیا، ہمبل ہو گئے، حلیمی اختیار کی بحیثیت انسان کے۔ بحیثیت انسان وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کے واپس دوبارہ آنے کا وقت کیا ہے اور وہ گھڑی کیا ہوگی۔ عبرانیوں 2 باب 9 آیت میں لکھا ہے، فرشتوں سے بھی کم کیے گئے۔ اور خدا یسوع مسیح نے کیا کہا کہ اس گھڑی کو نہ ابن آدم جانتا ہے اور نہ فرشتے جانتے ہیں۔ نہ ابن آدم، یہاں وہ آدم یا آدمی کی حیثیت سے اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ بحیثیت آدمی یا انسان میں نہیں جانتا، کیونکہ اس کو تو فرشتے بھی نہیں جانتے اور ان کو تو فرشتوں سے بھی کم کیا گیا تھا۔ تو جب فرشتے نہیں جانتے اور خدا یسوع مسیح یہاں فرشتوں سے بھی کم حیثیت میں تھے، تو جب فرشتے نہیں جانتے تو وہ کیسے جان سکتے تھے؟ لیکن ان کی یہ بات بحیثیت انسان دیکھی جانی چاہیے، کیونکہ خدا یسوع مسیح کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی 2 فطرتیں تھیں، کہ وہ کلی طور پر انسان تھے اور کلی طور پر خدا بھی تھے۔ دنیا میں رہتے ہوئے وہ اپنے آپ کو انسان، خدا کے تابع کیے ہوئے تھے، کیونکہ وہ خدا بن کر نہیں آئے تھے بلکہ انسان کے روپ میں خدا کا پرتاؤ لے کر آئے تھے۔ نہ صرف بحیثیت انسان تمام انسانی تجربات میں سے گزرے بلکہ موت کے تابع بھی ہوئے۔ اور یہاں یہ بھی ضروری ہے واضح کرنا کہ چونکہ موت انسانوں پر اس لیے آتی ہے یا نافذ کی گئی یا صادر کی گئی کیونکہ انسان نے گناہ کیا، اور خدا یسوع مسیح چونکہ گناہوں کا کفارہ بن کر آئے تھے تو ان کے لیے یہ ضروری تھا کہ وہ موت کے ایکسپیرینس سے بھی گزرتے، کیونکہ گناہ انسان نے کیا تھا، فدیہ بھی انسان کے روپ میں ہی اس کا عطا کیا جانا ضروری تھا۔ اس کے علاوہ خدا یسوع مسیح کی ذات کو لے کر جب ٹرینٹی کی بات آتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ خدا انسان بن جائے۔ تو یہاں اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو دیکھتے ہیں کہ خدا نے بزرگ موسیٰ پر اپنے آپ کو جب ظاہر کیا تو سب سے پہلے وہ ایک جلتی ہوئی جھاڑی میں سے خداوند بزرگ موسیٰ پر ظاہر ہوئے۔ اس وقت وہ جلتی ہوئی جھاڑی در حقیقت خدا کی موجودگی اور خدا کی پریزنس کو ظاہر کر رہی تھی، یعنی کہ اس وقت وہاں خدا کی حضوری تھی۔ جب خدا نے ایوب نبی سے مکالمہ کیا تو وہ ایک بگولے سے، یعنی کہ انگلش میں جسے کہتے ہیں ورلڈ میں خدا نے اپنے آپ کو ظاہر کیا۔ بنی اسرائیل کو جب بزرگ موسیٰ لے کر بیابان میں سے گزر رہے تھے تو خدا آگ کے بادل میں موجود تھا، خدا جو دن کو بادل سایہ کرتا تھا اس میں موجود تھا، رات کو جو روشنی کا ستون خدا اس میں موجود تھا۔ خدا بزرگ موسیٰ سے بات کرتا تو خدا ایک جلال، ایک روشنی میں موجود ہوتا۔ پرانے عہد نامے میں خدا اور خداوند نے کئی بار اپنے آپ کو ایک فرشتے کے روپ میں ظاہر کیا، کئی بار انسانی روپ میں ظاہر کیا۔ ابراہیم کو خدا انسانی روپ میں نظر آیا، اور خدا یسوع مسیح نے اس کا ذکر نئے عہد نامے میں بھی کیا کہ ابراہیم میرے دن کو دیکھ کر خوش ہوا، یعنی اس واقعے کا ریفرنس دیا جب ابراہیم پر خدا نے خود کو ظاہر کیا اور ان سے ہم کلام ہوا۔ اگر ہم اس اعتراض کا جائزہ لیں تو پھر کیا جلتی ہوئی جھاڑی خدا تھی؟ کیا بادل کا ستون خدا تھا؟ کیا ایوب نبی نے جس بگولے میں خدا سے بات کی وہ خدا تھا؟ تو یہ خدا اپنے آپ کو انسانوں پر جس مرضی روپ سے ظاہر کرنا چاہے کر سکتا ہے اور کرتا آیا ہے۔ خدا کے لیے کہنا کہ یہ کیسے ممکن ہے، یہ سوال سب سے غلط سوال ہے کہ خدا کے لیے یہ کیسے ممکن ہے۔ خدا کے لیے تو کچھ بھی ممکن ہے، وہ اب انسانوں پر جس طرح سے مرضی ظاہر کر سکتا ہے اور ظاہر ہوتا آیا ہے۔ اس کے بعد یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ خدا انسان پر خود کو ظاہر کرے، کیونکہ جیسے کہ بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ کوئی بشر خدا کو دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ بات خدا نے موسیٰ سے کہی جب بزرگ موسیٰ نے خدا سے درخواست کی کہ وہ خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کا جلال دیکھنا چاہتے ہیں، تو خدا نے موسیٰ سے یہ کہا کہ کوئی بشر، کوئی انسان مجھے دیکھ کر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ بات ہمیں خروج 33 باب کی 20ویں آیت میں ملتی ہے۔ لیکن یہاں خروج 33 باب میں ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ خدا یہ بھی فرماتا ہے کہ میں جس پر مہربان ہونا چاہوں مہربان ہوں گا، یعنی کہ جس پہ خود کو ظاہر کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے موسیٰ پر خود کو ظاہر کیا، اور 33ویں باب میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ لکھا ہے کہ خدا موسیٰ سے اس طرح سے باتیں کرتا تھا جیسے کوئی دوست سے فیس ٹو فیس بات کرتا ہے۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے لیے یہ ناممکن نہیں ہے کہ وہ انسان پر خود کو کسی بھی طرح سے، کسی بھی میڈیم سے ظاہر کر سکتا ہے۔ علامہ اقبال نے خدا کو دیکھنے کی اپنی دلی خواہش ظاہر کی، اور انہوں نے کہا
کہ اپنی بڑی مشہور غزل میں، کبھی آیا حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ علامہ اقبال نے خدا کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی اپنی اس غزل میں۔ انہوں نے کہا کہ کاش تو مجھے انسانی روپ میں نظر آئے، مجازی روپ میں نظر آئے، تو دیکھ میں تجھے کتنے سجدے کرتا ہوں۔ لیکن ہم مسیحی مانتے ہیں کہ خدا نے تو اپنے آپ کو انسانوں پر ظاہر کر دیا خدا یسوع مسیح کے روپ میں۔ خدا یسوع مسیح نے اپنے لیے جو القاب استعمال کیے، یا ان کے لیے جو القاب استعمال ہوئے انجیلوں میں اور مکاشفہ میں، ان میں سے بہت سے القاب وہ ہیں جو صرف اور صرف خدا کی ذات کے لیے مخصوص ہیں، جیسے الفا اور اومیگا، اول و آخر۔ یہ وہ لقب ہیں یا ٹائٹل ہیں جو خدا کے لیے مخصوص ہیں، لیکن خدا یسوع مسیح کے لیے استعمال ہوا، اور خدا یسوع مسیح نے اپنے لیے خود بھی استعمال کیا۔ خدا یسوع مسیح کا ٹائٹل خداوند بارہا انجیلوں میں آتا ہے، اور یہی ٹائٹل جس کو عبرانی میں ایڈونائے کہا جاتا ہے، اس کا ذکر پرانے عہد نامے میں بھی بار بار آتا ہے۔ خدا کے لیے ایل الوہیم اور اس کے علاوہ اور دیگر القاب، لیکن خداوند کے لیے ایڈونائے استعمال ہوتا ہے، اور وہ بار بار ایڈونائے خداوند کا ترجمہ پرانے عہد نامے یا نئے عہد نامے میں خاص طور پر خداوند یسوع مسیح کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ یسایہ 6 باب کی 3 آیت میں یہ الفاظ ہمیں نظر آتے ہیں، قدوس قدوس قدوس۔ لفظ ایک ہی ہے لیکن 3 بار استعمال ہوا ہے، قدوس قدوس قدوس۔ 3 بار کیوں؟ پہلا قدوس کون سا ہے، دوسرا قدوس کون سا ہے، اور تیسرا قدوس کون سا ہے؟ ایک بار کیوں نہیں استعمال کیا گیا؟ قدوس 3 بار، یعنی کہ خدا کے جو 3 روپ ہیں، مظہر ہیں، خدا باپ، خدا بیٹا اور خدا روح، خدا پاک روح، تینوں کے لیے یہ لفظ قدوس 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 ایک کوڈ کے طور پر یسایہ 6 باب 3 آیت میں ملتا ہے، کیونکہ یہی لفظ قدوس خدا یسوع مسیح کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، پرانے عہد نامے میں بھی اور نئے عہد نامہ میں بھی۔ یسایہ 57 باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے، جس کا نام قدوس ہے۔ خدا یسوع مسیح کے لیے بھی یہی کہا گیا جب ان کے پیدائش کا ذکر کیا گیا کہ وہ قدوس خدا کا بیٹا کہلائے گا، وہ قدوس تیرا فدیہ دے گا۔ 54 باب کی 5 آیت میں لکھا ہے، تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس کون ہے؟ مسیح، مسیحا یعنی خداوند یسوع المسیح۔ لوکا 1 باب 25 آیت میں لکھا ہے کہ مولود مقدس، وہ مولود مقدس یعنی قدوس کون ہے؟ خداوند یسوع المسیح۔ یہاں ایک بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بائبل بدل گئی، مسیحیوں نے بائبل بدل دی۔ یہاں بڑا ایک ضروری نقطہ یہ ہے کہ اگر بائبل بدل گئی، اگر مسیحیوں نے بائبل بدلی، تو اس میں جو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کو تو معلوم نہ تھا کہ وہ دوبارہ کب آئیں گے، ان کی آمد ثانی کب ہوگی۔ اگر وہ خدا تھے، اگر وہ ٹرینٹی میں خدا کے برابر تھے، تثلیث میں خدا کے برابر ہستی تھے یا برابر کی حیثیت رکھتے تھے، تو انہیں کیوں معلوم نہیں تھا، جیسے کہ ہم نے پہلے ذکر کیا اور اس کا جواب بھی دیا۔ لیکن اگر امپورٹنٹ پوائنٹ یہاں یہ ہے، اگر بائبل بدلنی ہی تھی، اگر مسیحیوں نے بائبل بدلنی ہی تھی، تو یہ آیت وہ ضرور نکال دیتے، کیونکہ یہی وہ آیت ہے جو مسیحیوں پہ سب سے بڑا اعتراض بن کر سامنے آتی ہے کہ اگر خدا یسوع مسیح خدا ہی تھے، خدا کا پرتو تھے، مظہر تھے، تو انہیں کیسے معلوم نہیں تھا کہ ان کی آمد ثانی کب ہوگی۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی آیات ایسی ہیں جن کو لے کر خدا یسوع مسیح کی ذات اقدس پر اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ تو میرا پھر سوال سمپل سا یہ ہے، اگر مسیحیوں نے بائبل بدلنی ہی تھی، انجیل بدلنی ہی تھی، اس میں تحریف کرنی تھی، رد و بدل کرنا تھا، تو یہ وہ آیات ہیں جو خدا یسوع مسیح کے حوالے سے، مسیحیت کے حوالے سے سب سے بڑا سوال بنتی ہیں، تو ان کو کیوں نہ نکال دیا گیا؟ خدا یسوع مسیح نے کیوں کہا کہ ابن آدم نہیں جانتا کہ وہ وقت، وہ گھڑی کب ہے جب وہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے؟ اگر بدلنی ہی تھی تو سب سے پہلے یہ آیت نکالی جاتی یا اسے بدل دیا جاتا۔ اب ہم چلتے ہیں ٹرینٹی کے حوالے سے جو سب سے اہم نقطہ اٹھایا جاتا ہے یا اعتراض اٹھایا جاتا ہے کہ ٹرینٹی بائبل میں نہیں، بلکہ یہ تو کونسل آف نائسیہ میں اس کو وضع کیا گیا اور سب سے پہلے انٹروڈیوس کرایا گیا، یعنی کہ عقیدہ تثلیث انسان کی اپنی اختراع ہے، اپنی ایجاد ہے، اور یہ کونسل آف نائسیہ میں 325 AD میں سب سے پہلے اس نظریے کو یا عقیدے کو وضع کیا گیا۔ تو آئیے اس بات کا ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ کونسل آف نائسیہ میں کیا ہوا اور وہاں اس پہ کیا بات ہوئی، کیا بحث ہوئی، اور کس طرح سے یہ عقیدہ یا یہ نظریہ وہاں سے مسیح ایمان کا اور بائبل مقدس کی تشریح کرتے ہوئے اس کو کیسے اسٹیبلش کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے کہ کونسل آف نائسیہ میں کیا ہوا اس کا جائزہ لیا جائے،
دیکھنا ضروری ہے کہ یسایہ 40 باب کی 25 آیت میں خدا کیا فرماتا ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ تم مجھے کس سے تشبیہ دو گے اور مجھے کس چیز سے مشابہ کرو گے۔ خدا کو سمجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ شاعر ناز خیالوی خدا کے بارے یہ لکھتے ہیں، آپ ہی اپنا پردہ ہو، تم ایک گورکھ دھندا ہو۔ خدا کی ذات کو سمجھنا انسانی ذہن کے لیے ممکن نہیں۔ خدا نے خود کو انسانوں پر کس طرح سے ظاہر کیا اور وہ کن پردوں میں رہتا ہے، اور اس نے کیا کیا طریقے اختیار کیے کہ اپنی ہستی، اپنی فطرت کو انسانوں پر ظاہر کرے، یہ اس کے لیے ہی ممکن تھا کہ اس نے کبھی کلام میں اور کبھی خدا یسوع مسیح کے روپ میں بحیثیت انسان، کبھی جلتی ہوئی جھاڑی، کبھی بادل، کبھی بجلی، کبھی بگولا، یہ خدا کے اپنے اپنے پرتو ہے جن کے وسیلے سے اس نے اپنے آپ کو انسانوں پر ظاہر کیا۔ تو شاعر ناز خیالوی سچ فرماتے ہیں، صحیح کہتے ہیں کہ وہی پردے میں رہتا ہے اور وہی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے جس طرح سے وہ چاہے، وہ ایک گورکھ دھندا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ نائسیہ کی کونسل میں کیا ہوا، کیونکہ عام طور پہ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ٹرینٹی بائبل میں تو نہیں، یہ کونسل آف نائسیہ نے ایجاد کی۔ تو کلیسیا کے ابتدائی دور میں یعنی 627 AD میں جب چرچ کی ایک کونسل انطاکیہ میں یعنی کہ موجودہ ترکی میں یہ جگہ ہے، وہاں یہ کونسل بیٹھی، تو وہاں بھی اس موضوع کو لے کر بڑی سٹرگل کی گئی، اور خدا یسوع مسیح کے حوالے سے، تثلیث کے حوالے سے، خدا کی ذات کے حوالے سے بہت بحث کی گئی، اور اس کو بڑی سٹرگل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ عقیدہ تثلیث کو لے کر، ایریس نامی ایک ٹرینٹی کو لے کر، کلیسیا کے ابتدائی دور میں ایریس نامی ایک تھیولوجین نے ٹرینٹی کو ڈائنامک مونو آرکینزم کے ساتھ تشبیہ دی۔ ڈائنامک کا مطلب ہے جو تغیر پذیر ہو سکتی ہے، مختلف روپ میں ظاہر ہو سکتی ہے، اور مونو کا مطلب ایک، اور آرکینزم خدا کا تصور ایک یکجا ہستی، لیکن اپنے آپ کو وہ مختلف طریقوں سے، مختلف ذرائع سے انسانوں پر ظاہر کر سکتی ہے۔ اس کے بعد سیبیلیس نے ایک اور نظریہ پیش کیا جسے کہتے ہیں ہومو اوسیس، یعنی اس نے ٹرینٹی کو سورج سے تشبیہ دیتے ہوئے بیان کرنے کی کوشش کی، یعنی کہ جیسے سورج کو خدا باپ سمجھ لیں، اور اس کی جو شعائیں ہیں، اس میں سے جو روشنی نکلتی ہے، اس نے اس کو خدا بیٹے سے تصور کیا، تشبیہ دی، اور سورج سے جو حرارت نکلتی ہے، جو ہیٹ ہے، جو اس کی پریزنس ظاہر کرتی ہے دنیا میں، اس کو اس نے پاک روح سے مشابہ قرار دیا۔ اس تصور کو اس نے ایک اصطلاح کے طور پر نام بھی دیا، اور وہ ہے موڈلسٹک مونو آرکینزم۔ 325 AD میں ہونے والی جو کونسل آف نائسیہ تھی، اس میں ٹرینٹی کو بائبل مقدس میں متی کی انجیل پر بیس کرتے ہوئے یہ اصطلاح کا نام دیا ٹرینٹی، یعنی کہ یہ اصطلاح ہے، لیکن یہ تصور، یہ عقیدہ پوری طرح سے بائبل مقدس میں، متی کی انجیل میں بقول خدا یسوع مسیح پہلے سے ہی موجود تھا۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ ٹرینٹی کا کانسیپٹ نائسیہ کونسل میں بنایا گیا، یہ بات سراسر غلط ہے۔ کونسل آف نائسیہ میں صرف اس کو ایک نام دیا گیا، ایک اصطلاح کے طور پر اس کو ایکسیپٹ کیا گیا، یعنی تثلیث یا ٹرینٹی۔ پالوس رسول ٹرینٹی کے حوالے سے جو یہ الوہیت کا بہت بڑا راز ہے، اس کے حوالے سے وہ پہلے تموتھیوس میں 3 باب کی 16 آیت میں کہتے ہیں، یوں لکھتے ہیں کہ الوہیت یعنی کہ گاڈلینس کا بڑا بھید یہی ہے، یعنی کہ خدا یسوع مسیح جو جسم میں ظاہر ہوا اور فرشتوں کو دکھائی دیا، اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی، اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ کون؟ خدا یسوع المسیح۔ یوحنا 1 باب 17 آیت میں لکھا ہے، خدا کو کسی نے کبھی نہیں دیکھا سوائے اس کے اکلوتے بیٹے نے، جس نے انسانی روپ دھار کر خدا کو انسانوں پر ظاہر کیا۔ یوحنا 1 باب 14 آیت میں لکھا ہے، کلام خدا مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور خدا کا جلال انسانوں پر اس کے روپ میں ظاہر ہوا۔ خدا یسوع مسیح کے بارے میں جیسے پہلے کہا گیا ہے کہ ان کے بارے میں جو ایک تھیولوجیکل ٹرم استعمال ہوتی ہے ان کی ہستی کے حوالے سے، یعنی ٹرینٹی میں ان کے مقام کے حوالے سے، تو اس کو اصطلاحاً کہا جاتا ہے ہپوسٹیٹک یونین۔ خدا یسوع مسیح کے لیے یہ تصور ہے کہ خدا یسوع مسیح ہپوسٹیٹک یونین رکھتے تھے، یعنی کہ وہ خدا بھی تھے، خدا کا پرتو انسانی روپ میں آئے، اور وہ انسان ہوتے ہوئے مکمل طور پر انسان بھی تھے، لیکن مکمل طور پر
خدا بھی تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ بحیثیت انسان ماں مریم کے بطن سے پیدا ہوئے، لیکن چونکہ ان کی پیدائش دنیا کی کسی اور انسان کی پیدائش سے یکسر مختلف تھی، اس لیے وہ خدا کی قدرت سے پیدا ہوئے، لہذا خدا کے بیٹے کہلائے۔ بحیثیت انسان اپنے دوست لازر کی موت پر روئے، بحیثیت خدا اپنے دوست لازر کو زندہ کر دیا۔ بحیثیت انسان خدا کے تابع رہے، بحیثیت خدا فطرت کو حکم دیا اور طوفانوں کو تھما دیا۔ بحیثیت انسان وہ تھک بھی گئے اور بحیثیت خدا تمام دنیا کو یہ کہا، اے بوجھ سے دبے ہوئے تھکے ماندہ لوگوں، میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا۔ بحیثیت انسان وہ ایک چیز نہ کر سکے، ان سے ایک چیز نہ ہوئی جو سب انسان کرتے ہیں، اور وہ تھا بحیثیت انسان وہ بے گناہ رہے، کیونکہ وہ انسان اصل میں تھے ہی نہیں، خدا کا روپ تھے، بلکہ بحیثیت خدا انہوں نے گناہ معاف کیے۔ بحیثیت انسان مر گئے، بحیثیت خدا زندہ ہو گئے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ کیوں کر ممکن ہے کہ تثلیث کے یہ اہم اکنون خداوند یسوع مسیح خدا بھی تھے اور انسان بن کر دنیا میں ایک خدا کے تابع انسان بن کر دنیا میں رہے۔ اب اہم سوال یہ نہیں ہے کہ یہ کیسے ہوا، سوال یہ ہونا چاہیے یہ کیوں کر ہوا۔ خدا نے کیوں انسانی روپ اختیار کیا؟ کیونکہ انسان کے لیے جو ممکن نہ تھا، بحیثیت انسان خدا کو خود دنیا میں آ کر وہ ثابت کرنا تھا کہ جو انسان کے لیے ممکن نہیں، خدا کے لیے ممکن ہے۔ خدا نے ایسا کیوں کیا؟ اس لیے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، کیونکہ اسی کے وسیلے سے نجات ہے۔ آسمان کے نیچے کوئی اور نام نہیں دیا گیا کہ جس کے وسیلے سے نجات ہو۔ خدا نے خداوند یسوع مسیح کو دنیا میں بھیج کر یہ ثابت کیا کہ خدا اگر انسان بنتا اور خدا انسان سے کیا چاہتا ہے، وہ انسانی روپ میں خدا کا کلام جو چلتا پھرتا خدا کا کلام تھا، خداوند یسوع مسیح کے روپ میں تھا۔ تو یہ سوال کیسے نہیں بلکہ کیوں پر فوکس ہونا چاہیے، کیونکہ صرف خدا خود ہی انسان بن کر انسان پر واضح کر سکتا تھا کہ خدا انسان سے کیا چاہتا ہے۔ God bless you all. Thank you for watching انجیلی میڈیا۔